یہ بتائیے کہ یہ کشتی کا خرچہ بچانا ہے، بکریوں کو دریا پہ کیسے چلا کسی کو اس کو کیا سمجھے اور کیا سمجھاؤں تو پیچھا چھڑانے کے لیے کہ کب ملے گا کیا ملے گا لوگوں سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس کے بیزار ہوں اور وہ میرے ساتھ میں اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں اور جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ بھی اللہ کے ذمہ کرم سے باہر ہو اللہ نے کرم کی چادر اس سے عمل نہیں کون توبہ کرے گا کون بنے اس لیے کہ جس کا دکان سمیٹ لاتا سے کر رہا تھا تکبر کی وجہ سے وہ بس بچ گیا شام کو بکریاں لے کے گیا بہت بڑا بادشاہ ہو رہا ایسے ہم لوگ بکریاں بھی چل رہی ہے چرواہا بھی چل رہا ہے بندہ کہتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں خوش کیا اس نے کہا کیا اچھا میرے بہت خوبصورت ایسا بچ گیا ایسے کہ آج تک کسی کو نہ کہی یہ سجاؤ وہ سجاؤ اور سب دن بات بات میرے سامنے بیچارے اسی وائس کو کام پڑ خبردار آج مجھ سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی کشتیاں میں کہا کہ لوگ میری عظمت دیکھیں میری شام کو کشتیاں الٹتی جاتی ہے کہ ادھر نہیں جانا تو لوگ سمجھ جاتے ادھر نہیں جانا مولانا پریشان وائس صاحب پریشان اگر پڑھنے کی مولانا نے وائس پریشان بہت خوش ہونے پریشان ہوئی یہ آیا بولا بالا آدمی بڑے میاں مولانا کو پریشان دیکھا بنتا ہے پریشان دیکھ کر کے پریشان دیکھ کر حضرت کیا بات ہے کیوں پریشان ہے ارے بھائی مدر ملت مولانا بہت گاؤں میں جانا ہے کشمیر کے نام کا نعرہ لگا رہی ہے صاحب اس سے ناراض ہے حضرت اب پوری دنیا مجھے گالیاں دے رہی ہے اس سے راضی ہے اللہ پڑھ کے جاؤ پھر پار ہو جاؤ یہ دے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم بکریاں بھی چلی آ جاؤ حضرت آ جاؤ بسم اللہ کر کے آ جاؤ دیکھو میں کیسے جا رہا ہوں جس نے بتایا حسین کے ساتھ اس کے سامنے چرواہا جا رہا ہے اور وائز کھڑا حضرت آپ ہی نے بتایا بسم اللہ تین دن پوری دنیا رکھا پوری طاقت ظاہری طاقت نے یسیر کے ساتھ چرواہا دوڑتے ہوئے آیا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے لے کے چلا چرواہا بھی چل رہا ہے معاذ بھی چل رہا ہے اس نے کہا جب پار پہنچا ہاتھ جوڑ کے چرواہے نے کہا بابا تیرے عمل پر میں کامیاب ہوا تو کیسے ڈوب گیا معاذ نے دل پکڑ کر چلا بابا کا قدم علم حاصل تو محنت سے اچانک ایک مرد دبے لیکن یقین سے پرانے کپڑے سے آواز جو یقین تیرے پاس ہے وہ یقین میرے پاس کہاں سے لاؤں تو یقین سے پڑھتا ہے اور یہ یقین کی دولت سے اللہ نے اتنا روکا اللہ پر یقین کرنا سیکھو یقین جس دن اللہ پر یقین کر کے مانگو گے میرے اللہ کے خزانے تو کھڑے ہوئے ہیں ساری کائنات اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مانگے اور سب کو منہ مانگی براتی عطا کرے تو بھی اس کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا کروڑوں سمندر میں سور ڈبانے سے کم ہوتا ہے اتنا بھی میرے اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا اس سے مانگنا سیکھو گڑگڑانا سیکھو اس کی بارگاہ میں آگے بڑھنا سیکھو آؤ دعا کرنا سیکھو دعا کی سب سے اعلیٰ کوالٹی یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب جب نماز پڑھ لیا کرو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو نتیجہ کیا نکلے گا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہر مصیبت کے بعد تمہیں دوہری آسانی ملے گی کب جب نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاؤ گے آؤ نمازی بنو توبہ کرو گناہوں سے بچو جب بغیر اجازت کے خلال کرنے والے 60 سال کی عبادت کام نہیں حرام کھانے والوں کو کس طریقے سے تہجد اور عبادت کام آ سکتی ہے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالو اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ سچ بولنا سیکھو جو کچھ ہو گیا توبہ کر لو اللہ کا وعدہ ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا آئیے ہم سب توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں کس نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ کرنے والوں کو ولی تک بنا دیا توبہ کرنے ایک نام آپ نے سنا ہوگا بڑا نام سنا ہوگا ایک نوجوان ان کا ذکر کر دو تاکہ پتہ چلے اللہ کیسے معاف کرتا ہے پہلے زمانے میں مجرا ہوتا تھا مجرا تو عورتیں گانا گا
آتی تھی اور نوجوان چھوکرے اس کو ڈھولک بجاتے تھے، کیونکہ کمزور عورتیں ڈھولک نہیں بجا پاتی تھی۔ مالک نام کا ایک جوان کہتا ہے کہ میں ڈھولک بجانے والا تھا اور اچانک ایک رات ہم مجرے کے لیے گئے، جب مجرے کے لیے گئے تو مجرا ختم ہوا، ڈھولک بجا بجا کے ہم سب تھک گئے تھے ڈھولک بجانے والے، تو مجرا گانے والی لڑکیاں بھی چلی گئی، سننے والے پوری محفل بھی چلی گئی، ہم تھک کر کے اسی ہال میں جس میں مجرا ہو رہا تھا اسی میں لیٹ گئے، میرے سب ساتھی لیٹ گئے۔ اچانک ایک ڈھولک سے آواز آئی، مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف آئے؟ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، ڈھولک سے آواز آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے مقرر کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں سدھار لیتا ہوں، کیونکہ جب قدرت سدھارنا چاہتی ہے تو ڈھولک سے بھی نصیحت کی آواز آ گئی۔ سبحان اللہ، اپنا کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو یار کی مرضی ہے کہ ہمیں اس نوکری پہ لگا رکھا۔ ارے کسی نے اس قابل نہ سمجھا امین القادری کو نوکری پہ رکھنے کے، تو قدرت نے کہا جس پر کوئی رحم نہیں کرتا اس پہ ہم رحم، تو بے ہنر ہے نا، اپنے یہاں نوکری پہ رکھنا۔ تب مجھے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نہیں سدھار رہا، اگر وہ نہ چاہے تو میں نہ سدھر سکوں، اور وہ چاہے تو شراب کھانے میں پڑا رہنے والا بشنو 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ بن جائے۔ اگر وہ کسی کو مردود کرنا چاہے تو ہزاروں سال کی عبادت کرنے والا معلم الملائکہ کو مردود کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی گھمنڈ، کوئی ٹھیکیدار نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں کر سکتا، یار ہے، اسی کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جوان کہتا ہے آواز آئی، مالک وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے سدھر جا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، یا اللہ یہ کون بول رہا ہے؟ تو غور سے دیکھا تو ڈھولک سے آواز آ رہی، وہ وقت نہیں آیا کہ تو سدھر جائے۔ بہت قریب جا کے دیکھا کہ واقعی ڈھولک بول رہی ہے، آواز آ رہی تھی کہ تو وہ وقت نہیں آیا کہ تو سدھر جائے۔ کپڑے پھاڑ لیے، وہ وقت آ گیا آ گیا آ گیا۔ اب کیا کتنا؟ بس آج سے نہیں کروں گا گناہ، اور 2 آنسو شرمندگی کے آگے، بس اتنا توبہ ہی سیکھا۔ کوئی بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، شرمندگی کے 2 آنسو یار کی بارگاہ میں پیش کرو کہ اب گناہ نہیں کریں گے، تجھ سے بات ہے، بس اتنا ہی کافی ہے سارے گناہوں کے خاتمے کے۔ بس سچی توبہ، گال پیٹنا، کان کھینچنا، استغفر اللہ رسمی طور پہ کہ یہ توبہ نہیں، بس یار سے وعدہ ہو جو ہوا اس سے معافی، آئندہ نہیں کریں گے، اور شرمندگی بس پھر دیکھو کیسے کرم ہو۔ آنکھ سے سو گئے، توبہ ہو گئی، ڈھولک بجانے سے توبہ کر لی، وہی بندہ کیا بنا پھر؟ اسی مالک کو دنیا نے حضرت مالک ابن دینار کا، لیکن لوگ معافی مانگنے والے کو جلدی مانتے نہیں ہیں۔ معافی مانگ، جب تک توبہ نہیں کی تھی لوگ کچھ نہیں کہتے، سدھر گئے تو لوگ تانے تھے۔ توبہ کرنے والے کو کبھی تانا مت دینا، حدیث پاک ہے، جو توبہ کرنے والے کو تانا دے گا، تانا دینے والا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس جرم میں مبتلا ہو کر ذلیل نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جو سدھر رہے سدھر رہے، جواری سدھر رہے سدھرنے دو، شرابی سدھر رہے سدھرنے دو، چور سدھر رہے، جو سدھرتا ہے سدھرنے دو، ہاتھ گوٹ لگا کے اور آگے بڑھاؤ، اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ تانا دو گے تو اس گناہ میں تم مبتلا کرتے جاؤ گے اور ذلیل کرتے جاؤ گے۔ کسی توبہ کرنے والے کو تانا نہیں دے تو مالک کو تانے، مالک بن دینار بنتے ہیں تو تانا دینے لگے۔ ایک دن کشتی میں سفر کر رہے تھے، کسی کا موتی چوری ہو گیا، تو کہا اسی نے چرایا ہوگا، اس نے توبہ کا ڈھونگ نچایا، یہ چور ہے۔ تو مالک ابن دینار نے سوچا ہائے 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 ہائے، کہتے ہیں مولا جب تک توبہ کر کے تیرا نہیں ہوا تھا کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، اب تیرا کیا ہو گیا تو اتنے تانے۔ بس اسی جذبے میں کہنے لگے اے مچھلیوں، میں چور ہوں نا، جو موتی چرایا ذرا ان کو واپس کر۔ تو وہ کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، جتنی دریا میں مچھلی تھی سب کے منہ میں سچا موتی تھا، سب کے منہ میں۔ مالک نے کہا یہ لے لو تمہارا موتی جو میں نے چرایا ہے، اور کشتی سے اترے اور دریا پر چل کر کنارے پر پہنچ گئے۔ تب لوگوں کو لگا یہ مالک ڈھونگی نہیں ہے، یہ تو اتنا صاحب کرامت ہے کہ یہ دریا پر چل سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کرامت کیسے ملی؟ کا سچی توبہ کی برکت سے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بدلو، اور اگر آج نہیں بدلو گے موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں، میں بھی وعدہ کرتا ہوں توبہ کرنے کا، کتنے لوگ وعدہ؟ ہاتھ اٹھائیں تو سید صاحب، بہت علماء سب موجود ہیں ماشاءاللہ،
तौबा करेंगे सब लोग? तौबा करेंगे तो पिछले गुनाह छोड़ना पड़ेगा, छोड़ेंगे? उठा के छोड़ सकते हैं, कुछ हाथ कम हो रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, मैं तो नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह देख रहा है। और अगर हाथ उठाओगे तो भी गुनाह छोड़ना फर्ज है, नहीं उठाओगे तो भी फर्ज है। बोलो भाई कितने लोग गुनाह छोड़ने का वादा करते हैं? हाथ उठाए। इसका मतलब आज ही से उठा के रखो भाई, इतना छोटा काम नहीं कर सकते हाथ उठाने का। थोड़ी देर उठा के रखो, फरिश्ते गवाह बन जाएंगे। बेशक, वाह। आज से इंशाल्लाह ये होगा कि जिन्होंने अभी इशा नहीं पढ़ी है, जलसा खत्म होने के बाद वो पहले इशा पढ़ेंगे और आज ही से फजर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वादा करते हैं सब नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। और सब वादा करते हैं इंशाल्लाह पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाना हमारा काम है, इन हाथों की लाज रखना। आमीन। सब मिलकर अपने गुनाहों से तौबा करें, पढ़े अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी महफिल खत्म हुई कि मेरी मजबूरी थी, मुझे जाना था, 1 बजे जाना था, 1:25 हुए। भाई नूरे मुजस्सम को आपको सुनना